لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. آگے کی صفوں میں جتنی گنجائش ہے آگے ہوتے رہیں تاکہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو، بھٹکنا نہ پڑے. جتنی بھی گنجائش ہے اپنے سے آگے بڑھتے رہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور مناسب ہے جو اکیلا
تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کیا۔ پائے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو صلی العبد علیہ بعدد انفاسہ، کہ اگر انسان اپنی ہر سانس کے بدلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرت سورہ بقرہ کی 182 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیتیں جب منبر رسول سے تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو رمضان آنے والا ہے یا رمضان آ چکا ہے۔ الحمدللہ رمضان آ چکا ہے، آج چوتھا روزہ ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ بھی ہے۔ ہم نے اس رمضان کو پا لیا، ہم اس رمضان میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان نصیب کیا، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، یا یہ کہیں کہ ابھی رمضان سے کچھ دنوں پہلے تک بھی بہت سارے لوگ ہمارے درمیان تھے جو اب نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، رمضان کے اس مہینے کو دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم نے الحمدللہ یہ رمضان دیکھا، یہ رمضان ہم کو ملا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ کیونکہ زندگی میں ایک رمضان کا ملنا، زندگی میں ایک رمضان کا حاصل کرنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں لوگ ایک ہی دن میں اسلام قبول کیے، دونوں میں سے ایک آدمی دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا، اور دوسرا آدمی نارمل تھا، بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا، نمازیں پڑھتا تھا اور فرائض کی ادائیگی کرتا تھا۔ پہلا آدمی جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اور دوسرا آدمی جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا وہ اس شہید ہونے والے بندے کے 1 سال بعد نارمل موت مرا، اپنے بستر پر۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، فرشتہ آتا ہے اور پہلے اس بندے کو اندر لے جاتا ہے جس کی وفات بستر پر ہوئی۔ وہ دونوں بندے کھڑے ہیں، شہید بندہ بھی کھڑا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اور جو نارمل موت مرا وہ دونوں کھڑے ہیں۔ پہلے وہ بندہ جنت میں داخل کیا جا رہا ہے جو اپنے بستر پر مرا، اور پھر فرشتہ آتا ہے اس بندے کو لے جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اور پھر فرشتہ آ کر کہتا ہے حضرت طلحہ سے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، تم جاؤ۔ حضرت طلحہ جب اٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پاس حکیم ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہوا کہ وہ دونوں آدمی میں پہلا وہ جنت میں جا رہا ہے جو نارمل موت مرا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک آدمی شہید ہوا، وہ زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو بندہ نارمل موت مرا
بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کی وفات بستر پر ہوئی، وہ آدمی جو نارمل موت مرا، کیا اس نے 1 سال کی عبادتیں نہیں کی؟ جس شہید آدمی کے 1 سال بعد اس کی وفات ہوئی، اس نے اس 1 سال میں عبادتیں کی، اس نے 1 سال میں ایکسٹرا رمضان پایا، رمضان کی عبادتیں کی، رمضان کے قیام اللیل کیا، رمضان میں تلاوتیں کی. اسی وجہ سے وہ بندہ اس شہید بندے سے پہلے جنت میں داخل کیا جاتا ہے. تو اس حدیث پر غور کریں کہ زندگی میں ایک رمضان کا مل جانا، ایک رمضان کا نصیب ہونا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی. حضرات، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب اس مہینے کی آمد ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب اس مہینے کی آمد ہوتی تو صحابہ کرام خوش ہو جاتے تھے. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب اس مہینے کی آمد ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو اس مہینے کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے، بشارت دیتے تھے. فرماتے تھے اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ چکا ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کی عبادتیں 1000 مہینوں سے بہتر ہیں. من حرم فقد حرم، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ شخص محروم ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا. حضرات، بڑا بد نصیب ہے وہ انسان، بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو رمضان کے اس مہینے میں بھی اپنی زندگی کو اور اپنی لائف اسٹائل کو تبدیل نہ کر پائے. بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جس کے گھر میں رمضان کے اس مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت نہ ہو سکے. بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جسے رمضان کے مہینے میں بھی نمازیں نہ مل سکے. بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو رمضان کے مہینے میں بھی مسجد میں حاضر نہ ہو سکے. بد نصیب ہے، برباد ہے، محروم ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بد دعا کی ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے بد دعا کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر پر چڑھے، آپ نے کہا آمین. حضرت جبرائیل آئے، جب حضرت جبرائیل پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ممبر پر چڑھے، آپ نے کہا آمین. تیسرے ممبر پر چڑھے، آپ نے کہا آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ معمول نہیں تھا، عام طور پہ آپ ایسا نہیں کرتے تھے ممبر پہ چڑھتے ہوئے، آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ تباہی ہو، بربادی ہو شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، آپ آمین کہیے. تو میں نے آمین کہا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ تباہی ہو، بربادی ہو شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا لی، آپ کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس تباہی ہو، بربادی ہو شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت حاصل نہ کر لی، تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہو، آپ کہیے آمین. تو اللہ کے رسول نے کہا آمین. تو میرے بھائیوں، ایسے شخص کے لیے اللہ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی ہے جو رمضان کا مہینہ پالے، رمضان کی مبارک گھڑیاں پالے
رمضان کے مبارک ساعتیں پالے اور اپنی بخشش نہ کروا لے. اور آمین کس نے کہا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت جبرائیل نے بددعا کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے. میرے بھائی رمضان کا کیا فائدہ؟ اگر ہمیں رمضان مل رہا ہے، رمضان ہماری زندگی میں نصیب ہو رہا ہے، ہم رمضان کو پا لے، ہمارے پاس صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود ہم رمضان میں عبادتیں کر کے، تلاوتیں کر کے، قیام کر کے، دعائیں کر کے اپنی بخشش نہ کروا پائیں تو اس رمضان کا کیا فائدہ؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں اور آپ کو تلاش کرتی ہیں. تو جو شخص رمضان کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا لے وہ سب سے بڑا محروم ہوگا. اسی طرح حضرات اس رمضان کے اعمال میں سب سے خاص عمل روزہ ہے. روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے اور صوم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا. روزہ رکھنے والا ہر اس چیز سے خود کو روک لیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو. سب سے مشکل کام ہوتا ہے انسان کا اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا. انسان بھوکا رہ سکتا ہے، انسان پیاسا رہ سکتا ہے، تو روزہ انسان کو جذبات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، کہ ابن آدم کا، انسانوں کا کے تمام اعمال ان کے لیے ہیں مگر یہ روزہ میرے لیے ہے. وأنا أجزي به، اور اس روزے کا بدلہ میں دوں. دیگر عبادتیں نماز، حج، زکوٰۃ وہ سب بھی اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف روزے کے ساتھ خاص کر کے کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. ایک انسان روزہ ہے کہ نہیں ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور وہ انسان جانتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا. اور روزہ یہ تقوی کی علامت ہے. روزے کا مقصد بھی تقوی ہے. سورہ بقرہ میں جو آیت میں نے پڑھی، آخر میں اللہ نے کہا روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے. اور تقوی کے تعلق سے ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار باتیں آتے ہیں. خطبہ مسنہ جو شروع میں پڑھا جاتا ہے اس میں 3 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف. تو یہ روزہ تقوی کی علامت ہے. یہ روزہ تقوی کا پریکٹیکل ہے. یہ روزہ تقوی کی حقیقت ہے. وہ کیسے؟ آدمی روزہ ہے، ابھی رمضان چل رہا ہے، مارچ کا مہینہ ہے، مارچ اپریل ملا کے رمضان چل رہا ہے، گرمی کا مہینہ ہے، بھوک پیاس شدت ہوتی ہے، بھوک لگنے لگے پیاس تو لگ جاتی ہے اگر آدمی کہیں باہر نکلتا ہے. سخت مہینہ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، خوب شدت والی دھوپ ہوتی ہے. آدمی سحری کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تلاوت وغیرہ کرتا ہے. ظہر میں انسان اپنے گھر سے مسجد کو آتا ہے، دھوپ میں آتا ہے، دھوپ کی شدت میں آتا ہے، گرمی وہ محسوس کرتا ہے. وہ آتا ہے مسجد میں، وضو کرتا ہے، پانی لیتا ہے، منہ میں کلی کرتا ہے، لیکن پانی کو منہ تک لے جاتا ہے، حلق تک نہیں لے جاتا. پیاسا ہے بندہ، پانی کب پیا ہے؟ آخری بار سحری میں پیا ہے، صبح 5 بجے، اور ظہر کی نماز 1 بجے. وہ 1 بجے نماز پڑھنے آیا، وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، منہ میں پانی ڈال رہا ہے، لیکن پانی کو حلق تک نہیں لے جا رہا ہے. کیوں؟
وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو پانی حلق میں لے جانے سے منع کرے؟ وہ چاہے تو پانی اندر لے جائے، کون دیکھنے والا؟ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی بولنے والا ہے، کوئی روکنے والا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. وہ آرام سے پانی اندر لے جا سکتے ہیں. لیکن جو طاقت پانی کو اندر لے جانے سے روک رہی ہے وہ طاقت تقویٰ کی طاقت ہے. تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری ہے. تو بندہ روزے کی حالت میں، پیاس کی حالت میں پانی منہ تک لے جا کے کلی کرتے ہوئے پانی کلی سے واپس کر دے رہا ہے، حلق تک نہیں لے جا رہا ہے. یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کی وجہ سے. تو یہ روزہ تقوی کی علامت ہے، تقوی کا پریکٹیکل ہے. اسی طرح حضرات آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو اس وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطاری کرتا ہے. کس بات کی خوشی ہے؟ کھانے کی، پینے کی نہیں. روزہ کھانے پینے کے لیے نہیں، رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں. جس طرح ہم اور آپ اپنی پوری قوت، پوری انرجی، پوری پلاننگ کھانے پہ کر دیتے ہیں. پورا مقصد ہمارا کیا بن رہا ہے، گھر میں کیا بننا چاہیے، کتنا وسیع اور عریض ہمارا دسترخوان ہو سکتا ہے، کون کون سی ڈش آ سکتی ہے. جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے، جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، جو ہمارا ایم ہوتا ہے، وہ رمضان کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کا مقصد نہیں ہے. آدمی روزے کے وقت اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کا ایک روزہ مکمل ہو گیا. اپنے روزے کی اس نے صبح سے بھوک پیاس برداشت کی، اللہ کے لیے روزے کی تکمیل کیا، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے. اور دوسری خوشی روزے دار کو حاصل ہوگی ان لقاء اللہ، جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا کہ اللہ نے کیا کہا، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. یعنی روزے کا ثواب اللہ رب العالمین نے سیکرٹ رکھا ہے. روزے کا ثواب اللہ نے بیان نہیں کیا میں کتنا دوں گا. تو بندہ اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو بہت خوش ہوگا کہ اس کو روزے کا ثواب پتہ چلے گا، اس کو روزے کا انعامات پتہ چلے گا. تو یہ دو موقع ہے جب روزے دار خوش ہوتے ہیں. حضرت رمضان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے، بابرکت مہینہ آ چکا ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا نا ایام معدودات، کہ روزے چند دنوں کے ہیں. یہ بہت مختصر وقت ہے، یہ سال بھر نہیں رہے گا، کچھ دن کے روزے ہیں اور اس کے بعد یہ رمضان ختم ہو جائے گا. ابھی ہم رمضان سے پہلے جب تھے تو انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا، رمضان آنے والا. آج رمضان کے 4 روزے تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلا. تو یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ہم اور آپ رمضان کو پا چکے ہیں. ہم اور آپ الحمدللہ طاقت اور قوت اور صحت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس رمضان کو اپنے لیے کتنا مفید بنائیں. ہم اس رمضان کو گزشتہ رمضانوں کی طرح نہیں گزاریں. ہم اس رمضان کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں گے. ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنائیں گے. اور کس طرح؟ جس طرح ایک صحابی آئے، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہو. تو ہم اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے. ہمیں نہیں معلوم، حقیقت میں ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا ہی نہیں ہوگا. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ رمضان ہم ختم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریں. جب ہم اس رمضان کو، جب ہم کوئی بھی کام اپنا آخری سمجھ کے کرتے ہیں تو پورا اپنا 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ہم اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا حق ادا کریں گے. اس رمضان کی جو برکتیں ہیں، اس رمضان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اس رمضان کی جو نیکیاں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو مغفرتیں ہیں، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. حضرات رمضان شروع ہو چکا ہے، رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. لاپرواہی میں رمضان نہیں گزارنا چاہیے. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں
بہت سے لوگوں کا، خاص کر نوجوانوں کا لائف اسٹائل بہت عجیب ہو جاتا ہے. رات بھر جاگ رہے ہیں، فون چلا رہے ہیں، سحری تک جاگ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں. بہت سے نوجوان سحری کر کے ہی سو جا رہے ہیں، فجر بھی نہیں پڑھ رہے. اور جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے وہ فجر پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھنے کے بعد سو. پھر اب رات بھر جاگے ہیں تو کیا ہوگا؟ فجر میں سوئے ہیں تو ظہر تک تو ویسے بھی ہمارے یہاں سونے کا زیادہ مزاج ہے، تو فجر میں سوئے تو ظہر تک تو سوئیں گے. اب ظہر تک سو رہے ہیں، ظہر میں آ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر تلاوت کی، 2-4 رکوع آدھا پارا، اور پھر مسجد میں ہی لیٹ گئے. یعنی فجر سے ظہر تک سوئے وہ کافی نہیں ہوا، اور پھر ظہر بعد بھی آئے مسجد میں تھوڑی تلاوت کے، پھر سو گئے. اور کب تک سوئے؟ جب تک عصر نہ ہو جائے. اب عصر کی نماز ہو گئی، اب عصر کے بعد ہمارا کیا روٹین ہے؟ اصل جو ہم مسلمانوں کا فوکس ہے عصر بعد، وہ کھانے پینے پر ہے، افطاری پر ہے. کہ اب تو افطاری کی تیاری کرنا ہے، گھر کے لیے افطاری لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کہاں حلیم اچھی ملتی ہے وہاں حلیم اچھا لے کر آنا ہے. اور سارا فوکس جو ہمارا عصر بعد ہوتا ہے، عصر سے مغرب تک افطار کھلنے تک وہ کھانے پر ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہم افطار سے پہلے دعائیں بھی نہیں کرتے. بعض دفعہ ہم افطار سے پہلے دعائیں بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم تیاریاں کرتے رہتے ہیں، دسترخوان کو سنوارتے رہتے ہیں، سدھارتے رہتے ہیں کہ اور اچھا ہو جائے، یہ چیز کمی ہے، وہ چیز کی کمی ہے. اور کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ یہ آج آخری افطاری ہے، کوئی چیز چھوٹی نہیں چاہیے جو دسترخوان پہ نہ ہے. اور افطاری کے بعد کا معمول آپ سب جانتے ہیں کہ افطاری کے بعد انسان اپنے اپنے محبوب مشغلے میں چلے جاتا ہے. کوئی گٹکا کھاتا ہے، گٹکا کھانے جا رہا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، وہ سگریٹ پینے جا رہا ہے. یعنی تمام قسم کی جو برائیاں، جو حرام کام ہم نے صبح سے شام تک چھوڑے تھے، افطاری تک سب پہ پابندی ختم، اب چلو کچھ بھی کرو. یعنی دیکھیں کہ صبح سحری سے افطاری تک ہم نے رب کے حکم پر حلال چیزیں بھی چھوڑ رکھی تھی. ہم نے پانی پینا چھوڑا تھا، کھانا کھانا چھوڑا تھا. ایک آدمی عام دنوں میں 2-3 بار کھا لیتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، بیچ میں کچھ کھاتا ہے، ظہر بعد کھانا کھاتا ہے، پانی کئی بار پی لیتا ہے. ہم نے رب کے حکم پر سحری سے افطاری تک سب کچھ چھوڑ دیا تھا. حلال چیزیں بھی چھوڑ دی تھی، کھانا پینا حلال ہے، اور افطاری کرنے کے بعد ہم حرام چیزیں بھی نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. تو ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ ہم سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہے، ہم بیڑی نہیں چھوڑ پا رہے، گٹکا نہیں چھوڑ، ہم بولتے ہیں عادت ہے. کھانے پینے کی عادت نہیں تھی ہمیں رمضان کے علاوہ، پانی پینے کی عادت نہیں تھی ہمیں رمضان کے علاوہ، تو ہم سحری سے افطار تک تو اپنے کھانے پینے کی عادت چھوڑ دے رہے جو بنیادی ضرورت ہے، تو ہم اوپر کی چیزیں کیوں نہیں چھوڑا؟ تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، اور یہ رمضان کا ضیاء ہے. اگر ہم یہ سب کرتے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، صبح سو رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے پورے دن میں، تو ہم رمضان کو ضائع کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. رمضان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے خاص کر دیا. فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے اس مہینے میں ہمیں اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا چاہیے، اپنے آپ کو قرآن سے اپنا لگاؤ، اپنا تعلق بڑھانا چاہیے. سال کے 11 مہینے ہم موبائل اور سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں. اس مہینے کو ہم سوشل میڈیا چھوڑ دیں، موبائل چھوڑ دیں، اپنا رشتہ صرف اور صرف قرآن سے مضبوط کر لیں. قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھیں، اس پر غور کریں. امام زہری کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو صرف 2 چیزوں کے لیے، فَإِنَّهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو کھلانے کا مہینہ. تو رمضان جب آئے تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. امام احمد بن حنبل رمضان جیسی آتا پورے رمضان کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے تھے. ہمارے یہاں لوگ 2-4 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، وہ لذت نہیں آتی، اس لیے ہم الگ عبادت کریں گے، الگ تراویح پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا، یہاں تک کہ امام تراویح کو اور قیام اللیل کو ختم کر دے، پھر وہ پھر جائے تو رات بھر قیام اللیل کا ثواب. یعنی آپ آئے مسجد میں، عشاء کی نماز پڑھی، امام کے ساتھ تراویح پڑھی،
وتر پڑھے, آپ فارغ ہو گئے, رات بھر قیام اللیل کا اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا. لیکن ہم لوگ تو اپنے کام کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تراویح کے لیے. گویا رات بھر تہجد کا ہمیں ثواب ملے گا صرف امام کے ساتھ چند منٹ اور چند گھنٹے لگانے سے. تو رمضان کا مہینہ آ گیا, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ, کہ جو قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور حرف کا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم حرف ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم یعنی الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے, بہت سے لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا, بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تھا, بڑی عمر ہو گئی قرآن نہیں آتا, بعد میں سیکھیں, دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں, روانی نہیں ہے, اٹک رہے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کو دوہرا چل رہے گا. ایک تو قرآن پڑھنے کا, جو اس کو پریشانی ہوئی, دوہرا چل رہے. تو رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں. اسی طرح حضرات رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے. اللہ نے جہاں روزے کا ذکر کیا, جہاں قرآن کا ذکر کیا, وہیں پر اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. تو رمضان میں دعائیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی, روزے دار کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دعائیں کریں. مسائل کس کے ساتھ نہیں ہیں, پریشانیاں کس کے ساتھ نہیں ہیں, مصیبتیں کس کے اوپر نہیں ہیں, آزمائشیں کس کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم دنیا کے سامنے اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رب کے سامنے اپنی پریشانی کو لے کر حاضر ہوں, رب سے مانگیں, گڑ گڑائیں, روئیں. اللہ رب العالمین ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا. میرے بھائیو, یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے, یہ مہینہ قیام اللیل کا مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو انسان ثواب کی نیت سے قیام اللیل کا ایمان رکھتے ہوئے, تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں, کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس موقع ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو رمضان کا مہینہ ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اس مہینے کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان ہر سال کی طرح آئے اور گزر جائے. یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے, ٹریننگ کا مہینہ ہے. 30 دن کی ایک ٹریننگ کا کورس ہے. جب یہ کورس مکمل ہو رمضان کا, تو رمضان مکمل ہونے کے بعد ہماری زندگیوں میں تقویٰ, جو اس ٹریننگ کا رزلٹ ہے, وہ تقویٰ ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے. اگر وہ تقویٰ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا رمضان ختم ہونے کے بعد, اگر ہم رمضان کو پا کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے, تو رمضان کے آنے اور جانے سے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لہذا جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیں. اس موقع کو غنیمت سمجھ کر عبادتیں کریں, تلاوتیں کریں, قیام اللیل کریں, تراویح پڑھیں اور صدقات کریں, خیرات کریں. خوب جس قسم کی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں, نیکیوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, کیونکہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں, یہ مبارک مہینہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین ثواب کو بڑھا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ثواب کو بڑھا کر دیتا ہے. ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. رمضان جب آتا ہے, رمضان جیسے شروع ہوتا ہے, تو سوشل میڈیا پر اور مسجدوں میں اور بہت جگہ کئی میسیجز آتے ہیں, کئی باتیں آتی ہیں کہ وہ دیکھو رمضانی مسلمان آ گئے, وہ دیکھو نمازی برآمد ہو گئے. اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر بھی آتی ہیں. اور نماز میں جو بندہ رمضان کے علاوہ نہیں آتا تھا, ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو نیا نیا نمازی آ گیا, کچھ دن نماز پڑھے گا اور چلے جائے. تو اگر کوئی مسجد میں رمضان کے مہینے میں نماز سے جوڑا ہے, عبادت سے جوڑا ہے, قرآن سے جوڑا ہے, دین سے جوڑا ہے, تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی پر تنقید کریں. ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں, ہمارے روزے, ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. تو ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم جو نئے لوگ جوڑیں, جن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں توفیق دی ہے, ان کے اوپر تنقید کریں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان سے ان کو ہمیشہ کے لیے توفیق دے دے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے, آپ سے بڑھ کر نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ ہم سے اور آپ سے اس زیادہ
اس کی روزی حلال ہو، اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی عبادتیں قبول ہوں، تو ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی پر تنقید کریں. تو جو لوگ نماز سے جوڑ رہے ہیں، عبادتوں سے جوڑ رہے ہیں، ان کو ہم اپنی تنقید کے ذریعے نماز اور مسجدوں سے دور نہ کریں بلکہ اپنے آپ سے قریب کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو نے ہمیں جو رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے، اس رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا. اللہ تو ہمیں اس رمضان کے مہینے کے قیام اللیل، روزے، تلاوتیں اور دعائیں نصیب فرما. اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہو، مظلوم ہو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان پچھلے کئی مہینوں سے پریشانی اور تباہی اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کی غیبی مدد فرما. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کر دے. اللہ تعالیٰ تو ظالموں اور جابروں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما. ہمیں جو لوگ بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہمیں جو لوگ قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے. ہمیں جو لوگ بے روزگار ان کے روزگار کے مسائل کروا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وانصر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. آمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.